سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 62۔ اس سیاہ چڑیل کو سمجھاؤ کہ اس کا خادم ابھی آ جائے گا، کسی طرح اسے راضی کرو کہ یہ لوگوں کو مشروب پینے کی اجازت دے دے۔ البرٹو نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فرانس سے کہا۔ فرانس نے نارو کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ ٹیابو کا انتظار نہ کرے، کیونکہ بہرحال ٹیابو تھوڑی دیر میں آن پہنچے گا اور لوگوں کو مشروب پینے کی اجازت دے دے، لیکن نارو جیسے کسی مضبوط چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہی اور اس نے ان لوگوں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ وہاں سے ہٹ گئی اور دور جا کر اپنے جھونپڑے کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ نارو کے ہٹتے ہی بستی کے سارے لوگ وہاں سے ہٹ آئے، سوائے اکا دکا لوگوں کی، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ اجنبی اکیلے رہ گئے۔ میری مانو تو اب اس پروگرام کو بھول جاؤ، مارکوس نے البرٹو سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہ ہم ٹیابو کو زندہ واپس لا سکتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو مشروب پینے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور جب تک یہ مشروب نہیں پی لیں گے اس وقت تک ان کے لیے بے ہوش ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ان کی بے ہوشی کے بغیر تم ان کے کسی انسان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر ایسی حماقت کی تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ عورتوں کا خیال چھوڑو اور یہاں سے سیدھے جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ۔ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ تو ہمیں مل چکا ہے، اور اب ان کے روحانی پیشوا کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ اس صورت میں ہمارا یہاں زیادہ قیام خطرے سے خالی نہیں۔ تم خاموشی رہو تو بہتر ہے، البرٹو نے مارکوس کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ بجائے اس کے کہ تم کوئی دوسرا متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، الٹا ہم لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو۔ مجھے سوچنے دو، مجھے کوئی دوسرا راستہ سوچنے دو۔ دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے البرٹو، اس مرتبہ فرانس نے پہلی بار اس معاملے میں اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا۔ تم اپنے شوق کی خاطر سب کو خطرے میں مت ڈالو۔ اگر ان کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ ٹیابو زندہ نہیں ہے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہمیں جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے خاموشی کے ساتھ راہ فرار اختیار کرو اور جہاز میں بیٹھ کر واپس نکل چلو۔ تم نے بھی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے، البرٹو نے فرانس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ادھر چلو، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اطمینان سے اس نئی صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ البرٹو نے دور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، دراصل مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، وہاں اس درخت کے نیچے جو جنگلی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چل کر پانی منگوائیں گے اور پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ سب کے سب وہاں سے ہٹ گئے اور دور ایک درخت کی سمت قدم بڑھانے لگے جہاں قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس درخت پر میں بیٹھا ہوا تھا اب اس کے نیچے کوئی آس پاس موجود نہیں تھا، سب لوگ دور دور تھے، چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور قبیلے والوں نے جگہ جگہ مشعلیں روشن کر دی تھیں۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، اور اس خیال کے آتے ہی میں خود بخود مسکرا اٹھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ اندھیرے میں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں قریب ترین جھونپڑے کے پاس گیا۔ اب اگر کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اجنبیوں کو میری آمد کی خبر نہ ہونے پائی۔ اپنے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ قریب ترین جھونپڑے کے آگے ایک شخص تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، اس کا نام امکا تھا۔ امکا نے اندھیرے میں میری طرف چہرہ گھمایا اور پھر کوئی توجہ نہ دے کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا اور یہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ میں بھی قبیلے کا کوئی عام آدمی ہوں۔
میں امکا کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ تب اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر اس نے مجھے پہچان لیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیابو تم آ گئی، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں اس سے کہا، میں تمہارے جھونپڑے کے اندر ہوں، اس آمد کی کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ تم جاؤ اور جلدی سے نارو کو یہاں بلاؤ، لیکن خیال رہے کہ کسی اور کو اس بات کا علم نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں اس جھونپڑے کے اندر داخل ہو گیا اور وہ کسی چھلاوے کی طرح میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ذرا دیر بعد نارو ہانپتی کانپتی جھونپڑے میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا، اوہ تم زندہ ہو ٹیابو، میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے یا تم کسی اور طرح ہلاک ہو گئی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے تیر کر آتے اور یہ لوگ جہاز میں آتے؟ ذرا جلدی سے بتاؤ ٹیابو کہ یہ سب کیا ہے اور تم یہاں چھپے ہوئے کیوں ہو؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا نارو، میں نے اسے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ اب فی الحال میری آمد کو پوشیدہ رکھنا ضروری ہے اور جو کچھ میں کہوں اس پر خاموشی کے ساتھ عمل کرتی جاؤ۔ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے ٹیابو، نارو نے نیاز مندانہ انداز میں کہا۔ تم جو کچھ کہو گی میں بلا چونچرا اس پر عمل کروں گی، تم حکم تو دو۔ اچھا تو سنو، تم اجنبیوں کے پاس جاؤ اور خبردار ان کو میری آمد کے بارے میں کوئی علم نہ ہونے پائی۔ ان سے کہنا کہ تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور تم قبیلے کے لوگوں کو مشروب پینے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو۔ مگر یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم؟ نارو نے حیرت سے پوچھا۔ ان سوالوں کا وقت نہیں ہے نارو، میں نے جواب دیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ تم جلدی سے اجنبیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، اور ہاں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ تم خود یہ مشروب ہرگز نہ پینا۔ تم چاہو تو برتن میں مشروب لے کر منہ سے لگا لینا، لیکن اسے ہرگز مت پینا۔ اس کے بعد میں تمہیں ایسا تماشا دکھاؤں گا جو تم نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی ایسا تماشا دکھاؤں گا جو ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ تم اجنبیوں سے بات کر کے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دو کہ وہ اجنبیوں کا دیا ہوا مشروب پی سکتے ہیں، پھر اسی جھونپڑے میں واپس آ جانا۔ تب میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں تمہیں بتا سکوں گا کہ اصل واقعات کیا ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ کسی کو بھی، اور خاص طور پر اجنبیوں میں سے کسی کو بھی، اس بات کا ہرگز علم نہ ہونے پائی کہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا ہوں اور یہاں بستی میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے ٹیابو، نارو نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ میں وہی سب کچھ کروں گی جو تم کہو گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں اور ذرا دیر بعد واپس آؤں گی۔ ٹھیک ہے، امکا کو سمجھا دینا کہ میری آمد کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ نارو چلی گئی اور میں جھونپڑے میں اکیلا رہ گیا۔ پروفیسر، میں یہ سوچنے لگا تھا کہ نارو کے فیصلے کی اچانک تبدیلی کو یہ لوگ کس بات کا نتیجہ سمجھیں گے۔ ممکن ہے یہ لوگ یہ سمجھیں کہ نارو نے جب اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ وہ اجنبیوں کی دعوت قبول کر لے اور انہیں اس مشروب سے محروم نہ رکھے، یا ممکن ہے وہ یہ سمجھیں کہ نارو نے خود ہی اپنا فیصلہ بدل دیا ہوگا کیونکہ وہ مشروب پینے کی خواہش اس پر غالب آ گئی ہوگی۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے نارو کے فیصلے میں تبدیلی یقیناً بڑی حیرت انگیز ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی البرٹو کا تو مارے خوشی کے حال برا ہو جائے گا۔ اس کا منصوبہ جو سراسر ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، ایک بار پھر کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نظر آنے لگے گا۔ میں ابھی بھی چند خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ باہر زبردست شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ سارے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بھاگتے اور دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ساری آوازیں جھونپڑوں کی طرف سے ایک خاص سمت میں سفر کر رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ نارو کے ایما پر مشروب کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور قبیلے کے لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں سے اپنے برتن لے کر دیوانہ وار ایک ہی سمت بھاگ رہے ہیں، اس سمت میں جہاں اجنبی جہازراں مشروب کے پیپے لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی کہ نارو واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے جب اجنبیوں کو اپنے فیصلے میں تبدیلی کی اطلاع دی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی پائپوں میں سے مشروب نکال کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب سارے لوگ مشروب مزے لے کر پی رہے تھے
مرد اور عورتیں سب کے سب اپنے اپنے برتن لے کر اجنبیوں کے پاس پہنچ گئے اور بڑی دھما چوکڑی مچ گئی۔ تم نے خود تو مشروب نہیں پیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ٹیابو، نارو نے سختی سے جواب دیا۔ بھلا تمہارے منع کرنے کے بعد میں ایسا کیوں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے ہی مشروب پیش کیا تھا، اور وہ بھی خود اپنے برتن میں، لیکن میں نے اسے پیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی کہ میں اس مشروب کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں اور اپنے جھونپڑے میں بیٹھ کر آرام سے پیوں گی۔ وہاں سے لا کر میں نے مشروب کو زمین پر بہا دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے نارو کی چوڑی چکلی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تم بہت ہوشیار اور ذہین عورت ہو، مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی۔ جواب میں نارو مسکرا دی۔ مجھے معلوم تھا پروفیسر کہ سارے لوگوں کے بے ہوش ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ نارو اگرچہ اب مجھ سے براہ راست کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، لیکن تجسس اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ مجھے اس کا یہ تجسس دور کرنا تھا، چنانچہ میں نے اسے اجنبیوں کے منصوبے سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ نارو حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری بات سنتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے گویا اسے میری بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں پہاڑی سے نیچے دھکا دے دیا تھا؟ تم نیچے گر گئے اور اس کے باوجود تمہیں خراش تک نہیں آئی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں نارو، میں نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ شکان دیوتا مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ میں تم لوگوں کے سامنے آگ میں سے زندہ نکل آیا۔ یہ بھی اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ میں نے ہزاروں من وزنی چٹان، جس نے ندی کے بہاؤ کا راستہ روک دیا تھا، تنہا اپنے بازوؤں کی قوت سے ہٹا کر نیچے پھینک دی۔ اور یہ بھی شکان دیوتا ہی کی مہربانی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے بلندی سے نیچے دھکا دے دیا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں زندہ سلامت اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ساری عنایتیں شکان دیوتا کی ہیں اور میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لیکن اب کیا ہوگا ٹیابو؟ نارو نے سوال کیا۔ تم نے کہا تھا کہ ذرا دیر میں وہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جنہوں نے ان اجنبیوں کا دیا ہوا مشروب پیا ہے۔ اس کے بعد اجنبی اپنی پسند کی 4 عورتوں کو اٹھا کر جہاز پر ڈالیں گے اور انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کیا تم انہیں ایسا کرنے سے روکو گے؟ قبیلے کے سب لوگ تو بے ہوش ہوں گے، تمہاری مدد کو کون آئے گا؟ مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نارو، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ مجھے صرف شکان دیوتا کی مدد چاہیے اور وہ مجھے حاصل ہے۔ تم دیکھنا کہ میں ان لوگوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جو کوئی مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے گا۔ ہم دونوں اندر باتیں کر رہے تھے اور باہر بڑا شور جاری تھا پروفیسر، اور پھر رفتہ رفتہ شور میں کمی آنے لگی اور میں اور نارو اندر دم بخود بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ باہر سے آنے والا شور تقریباً بالکل ہی بند ہو گیا اور ہر طرف ایک معنی خیز سناٹا چھا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشروب پینے والے تمام لوگ، جن میں مرد اور عورتیں سبھی شامل تھے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے نارو سے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے پیچھے پیچھے آئی۔ میں نے اسے سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ لڑائی کی صورت میں وہ ہم سے دور رہے اور کسی حالت میں بھی میری مدد کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرے اور مجھے بالکل بھول جائے۔ میں نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ کوشش کرے کہ لڑائی کی جگہ سے دور رہے اور کسی درخت وغیرہ کے تنے کے پیچھے اس طرح چھپ جائے کہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ نارو کو اچھی طرح ہدایت دے دینے کے بعد ہم دونوں باہر نکلے۔ اپنی کمین گاہ سے نکل کر ہم نے دیکھا کہ ہر طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کچھ لوگ ہاتھوں میں مشالیں تھامے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ یہ لوگ البرٹو اور اس کے ساتھی تھے جو اپنی پسند کی عورتیں تلاش کر رہے تھے۔ مشل برداروں کی تعداد چند سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ مارکوس کی رائے کے حامی تھے اور عورتوں کو اغوا کر لے جانے کے خلاف تھے۔ میں اور نارو تیزی سے مشلوں کے سمت بڑھے۔ گہرے اندھیرے کی وجہ سے دور سے ہمارا دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ جب ہم قریب پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ قبیلے کے لوگ جگہ جگہ زمین پر بے سدھ پڑے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر ہماری نظر البرٹو پر پڑی، جو ایک مشل ہاتھ میں لیے زمین پر پڑی ہوئی عورتوں کے چہروں اور جسموں کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک گھنا درخت تھا
میں اور نارو اس درخت کے تنے کی آڑ میں ہو گئے۔ البرٹو کے ساتھ 4 آدمی اور تھے، لیکن وہ مشعلیں لیے خاموش کھڑے تھے۔ عورتوں کے انتخاب کا حق البرٹو نے اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ بالآخر البرٹو نے ایک 15-16 سالہ جوان لڑکی کے جسم کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مارتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جائے۔ گویا ایک عورت کا انتخاب ہو چکا تھا، اب 3 عورتوں کا انتخاب مزید باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مرحلہ بھی پورا ہو گیا۔ اب 4 عورتوں کے نیم مردہ جسموں کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ تم میں سے ہر شخص ایک ایک عورت کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لے اور جہاز تک لے چلے۔ البرٹو نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، تم لوگ مشعلیں چھوڑ دو، صرف 2 مشعلیں کافی ہوں گی، وہ میں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لوں گا۔ اور ہاں، یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ان سارے جھونپڑوں میں آگ لگا دو۔ نہیں نہیں البرٹو، ایسا مت کرو، ان 4 آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم ان کے گھر کیوں جلائیں؟ کیا معلوم تقدیر ہمیں پھر کبھی اس ساحل پر لے آئے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے آدمی نے پہلے آدمی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہ نہ صرف ایک ظالمانہ فعل ہوگا بلکہ قطعاً غیر ضروری بھی ہوگا۔ ہم نے ان کے روحانی پیشوا کو مار دیا، ان کی عورتوں کو ہم لے کر جا رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اس پر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کے گھاس پھوس کے جھونپڑوں کو بھی آگ لگا دیں؟ نہیں البرٹو، یہ نہیں ہوگا، جو کچھ ہو گیا وہ بہت کافی ہے، اب ہمیں اور زیادہ ذلیل مت کرواؤ۔ البرٹو نے جب دیکھا کہ اس کی اس تجویز کی سبھی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا، چلو تمہاری مرضی، میں اپنی بات پر اصرار نہیں کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے البرٹو، پہلے شخص نے کہا، اور پھر دوسرے شخص نے بھی رضامندی میں گردن ہلائی۔ اچھا، اب تم لوگ ایک ایک عورت کو اپنے کاندھے پر اٹھاؤ اور جہاز کی طرف چلو، جھونپڑوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ البرٹو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں اب فوراً اس جگہ سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ چلو، ان لوگوں نے کہا، اور ان میں سے ہر ایک نے نیچے جھک کر ایک ایک عورت کو اپنے کندھے پر لاد دیا۔ مشعلیں انہوں نے البرٹو کو دے دی تھیں۔ البرٹو نے 2 مشعلیں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیں اور باقی مشعلیں بجھا دیں۔ سب لوگ آگے بڑھنے لگے تھے۔ نارو، میں نے سرگوشی میں کہا، تم درخت کے تنے کے پیچھے اسی طرح کھڑی رہنا، کسی حال میں بھی باہر مت نکلنا، بس یہیں سے تم سارا تماشا دیکھنا، میں اب ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں درخت کے تنے کے پیچھے سے نکلا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان لوگوں کے پیچھے لپکا جو البرٹو کی قیادت میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے۔ ٹھہرو، اچانک میں نے گرج کر ہسپانوی زبان میں کہا۔ ان سب کے پیروں میں جیسے بریک لگ گئی، وہ لوگ ایک دم رک گئے اور پیچھے گھوم کر دیکھنے لگے۔ پہلے تو اندھیرے میں انہیں میری شکل صاف نظر نہیں آئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو حیرت اور خوف کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے البرٹو کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے بائیں شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ البرٹو چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے پوری طرح پہچان لیا تھا اور حیرت و استعجاب اور خوف کے عالم میں اس کا منہ کھل گیا تھا۔ تو تم ڈیابو، تم؟ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی زبان میں کہا۔ اس وقت فرانس وہاں موجود نہیں تھا جو اس کی بات کا ترجمہ کرتا۔ ہاں، میں نے بھی ہسپانوی زبان میں جواب دیا۔ یہ میں ہوں البرٹو، جسے تم اپنی دانست میں ہلاک کر چکے ہو۔ تو تم؟ البرٹو پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تم ہسپانوی زبان بول سکتے ہو؟ بالکل، ہم لوگوں کی طرح۔ تم اپنے کانوں سے میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ تم ہسپانوی زبان بھی جانتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ہسپانوی زبان نہیں بولی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ترش لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تم زندہ کس طرح بچ گئے؟ البرٹو نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے، میں نے سختی سے جواب دیا، اور تمہارے گندے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور پھر اچانک جیسے البرٹو کو ہوش آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ وہ لوگ 5 ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ نامعلوم اس نے اپنے ذہن میں میرے بچ نکلنے کی کیا وجہ متعین کی ہوگی۔ بہرحال اس نے اچانک ہی
ایک نہایت بیہودہ حرکت کی۔ اس نے دونوں مشعلیں تیزی سے میرے چہرے پر گھسیڑ دیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح میرا چہرہ جھلس جائے گا اور پھر وہ لوگ مل کر مجھ پر بآسانی قابو پا لیں گے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا تھا پروفیسر، اور دریائے حیرت میں غرق ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ جلتی ہوئی مشعلیں میرے چہرے کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ میں نہ چیخا نہ چلایا، نہ میں نے آہوزاری کی اور نہ اپنی جگہ سے جنبش کی۔ البرٹو کی آنکھوں سے اچانک خوف جھلکنے لگا تھا۔ تم کون ہو تم؟ اس نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا تم ٹیابو کے بھوت ہو؟ یقیناً تم ٹیابو کے بھوت ہو، کیونکہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی انسان زندہ سلامت نہیں رہ سکتا، اور پھر تم پر آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ اوف میرے خدا، مجھ پر رحم کر۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ زور زور سے انجیل مقدس کی آیات اور دعائیں پڑھنے لگا تھا، تاکہ اگر میں بھوت یا بدروح ہوں تو ان دعاؤں کی تاثیر سے بھاگ جاؤں۔ میں جو کچھ بھی ہوں اب آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں نے البرٹو سے کہا، اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کی۔ بس یہ غلطی ہو گئی پروفیسر، میرا ہاتھ اندازے سے ذرا بھاری پڑ گیا اور البرٹو کی گردن لٹک گئی۔ اس کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلک گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس اثنا میں اس کے چاروں ساتھیوں نے ان بے ہوش عورتوں کو اپنے اپنے کاندھوں پر سے اتار پھینکا جنہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ البرٹو کا حشر دیکھ کر وہ اس قدر دہشت زدہ ہوئے کہ انہوں نے بے تحاشا ساحل کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں رکنے کے لیے آوازیں دیں، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ رکنے کے بجائے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ میں نے چند لمحے تک اس صورتحال پر غور کیا کہ میں ان لوگوں کا پیچھا کروں یا نہ کروں۔ میں اگر چاہتا تو دوڑ کر ان لوگوں کو پکڑ سکتا تھا اور انہیں سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ چاروں زیادہ قصوروار نہیں ہیں، یہ تو البرٹو کے اشاروں پر ناچ رہے تھے، جبکہ ساری منصوبہ بندی اور پروگرام سازی البرٹو خود کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ان چاروں کو معاف کر دینے کا فیصلہ کیا اور ان کا پیچھا نہیں کیا۔ وہ اندھیرے میں گرتے پڑتے بری طرح بھاگ رہے تھے۔ ان کا رخ ساحل کے اس حصے کی طرف تھا جہاں ان کا جہاز لنگر انداز تھا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے کیونکہ تاریکی شدید تھی، اس لیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ البتہ دور، بہت دور ان کے جہاز کا ہیولا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے زمین پر گری ہوئی ایک مشعل اٹھائی اور نارو کو آواز دی۔ نارو درخت کے تنے کے پیچھے سے نکل کر فوراً ہی میرے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ٹیابو؟ نارو نے پوچھا۔ کیا وہ لوگ بھاگ گئے؟ تم نے انہیں بھاگ جانے دیا؟ ہاں نارو، میں نے جواب دیا۔ ان میں جو اصل شخص تھا یعنی البرٹو، وہ سامنے مردہ پڑا ہے اور اس کے چاروں ساتھی بھاگ گئے ہیں۔ میں نے خود انہیں بھاگ نکلنے کا موقع دیا کیونکہ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ان لوگوں کا کوئی خاص قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مکار البرٹو کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے جہاز کی طرف بھاگ گئے ہوں گے، نارو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جہاز کے باقی لوگ اب کسی لمحے مسلح ہو کر یہاں آ جائیں گے۔ انہیں اتنا تو معلوم ہے ہی کہ تمہارے علاوہ قبیلے کے باقی سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ان کے حوصلے بہت بلند ہوں گے اور وہ تمہیں سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ تمہیں ہلاک کر دینا چاہیں گے۔ کیا تمہیں اس صورتحال کا اندازہ ہے ٹیابو؟ لیکن میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے، میں نے کہا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ نارو نے پوچھا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان چاروں خوفزدہ انسانوں کے جہاز پر پہنچ جانے کے بعد وہ لوگ لنگر اٹھائیں گے اور سیدھے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس خبر سے کہ میں یہاں زندہ موجود ہوں، ان لوگوں میں خوف و دہشت اور سراسیمگی پھیل جائے گی۔ البرٹو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زندہ ٹیابو نہیں ہوں بلکہ ٹیابو کا بھوت ہوں۔ اس کے بقیہ چاروں ساتھی بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ البرٹو نے جلتی ہوئی مشعلیں میرے چہرے میں گھسیڑ دی تھیں، لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تبھی اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں زندہ ٹیابو ہوں یا ٹیابو کا بھوت ہوں۔ اور دیکھو نا، ان لوگوں نے جتنی بلندی سے مجھے دھکا دیا تھا، اس کے بعد کسی جاندار کے زندہ رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں میں گرا تھا وہاں پتھریلی سخت چٹانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد کوئی جاندار شے زندہ نہیں بچ سکتی تھی، اس لیے میرے زندہ ہو جانے کا یقین ان لوگوں کو کس طرح آ سکتا ہے؟
وہ یہی سمجھیں گے کہ ٹیابو تو مر گیا لیکن اس کا بھوت ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بھلا یہ بات ان کی سمجھ میں کس طرح آ سکتی ہے کہ میں روانی کے ساتھ ان کی زبان بول سکتا ہوں؟ ٹیابو نہیں، البتہ ٹیابو کا بھوت ہسپانوی زبان بول سکتا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے اور اس پراسرار اور آفت زدہ علاقے سے جلد از جلد جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال صحیح ہو، نارو نے کہا۔ اچھا، میں ان کے جہاز کی طرف جا رہا ہوں، تم یہیں ٹھہرنا، میں نے نارو سے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نہیں نارو، میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس صورت میں ہمیں اپنے ہاتھوں میں مشلیں لے کر چلنا ہوگا اور مشل کی روشنی پر تیر کا نشانہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تیر لگ گیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گی اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات ہوگی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو ٹیابو، نارو نے جواب دیا۔ واقعی روشنی کے نشانے پر بالکل صحیح تیر پھینکا جا سکتا ہے۔ تم اکیلے ہی جاؤ، میں یہاں کھڑی ہو کر تمہارا انتظار کروں گی۔ اور ہاں، کیا وہ اپنے اس ساتھی البرٹو کو یہیں چھوڑ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی کیا ہے، میں نے جواب دیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میں اندھیرے میں اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت دور جہاز کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ میں اطمینان سے جہاز کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں جہاز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب جہاز تک پہنچنے کے لیے مجھے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں تیرنا تھا۔ میں پانی میں اترنے ہی والا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نے حرکت کی، ایک ہچکولا لیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تو میرا خیال بالکل صحیح تھا پروفیسر۔ چاروں خوفزدہ اجنبی جہاز پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے میرے زندہ ہونے اور البرٹو کی ہلاکت کی خبر دیتے ہوئے جہاز والوں سے کہا ہوگا کہ وہ فوراً لنگر اٹھا دیں اور ٹیابو کا بھوت ہسپانوی زبان بولتا ہوا، کیونکہ ٹیابو کا بھوت ہسپانوی زبان بولتا ہوا علاقے میں موجود ہے اور اس نے البرٹو کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مارکوس کو پہلے ہی البرٹو کی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی ہلاکت سے اسے یقیناً خوشی ہوئی ہوگی اور چاروں آدمیوں کی بات سنتے ہی اس نے لنگر اٹھانے کا حکم دے دیا ہوگا۔ میں ساحل کے قریب کھڑا رہا اور میں نے پانی میں اترنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میری نظروں کے سامنے جہاز نے حرکت کی اور آہستہ آہستہ شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ الوداع اجنبی دوستوں، میں نے اندھیرے میں آہستہ سے کہا تھا، تم سونے کی کثیر مقدار کے عوض ایک لاش یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اگر میں یہاں موجود نہ ہوتا تو یہ لاش چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی شکل میں سیاہ فام انسانوں کے پیٹ میں اتر جاتی، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ان لوگوں سے آدم خوری اور مردار خوری کی عادت چھڑوا دی ہے اور اس لاش کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا۔